ایک شہر میں ایک گائے اور اس کا چھوٹا سا معصوم 2 دن کا بچہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ تبھی اچانک سے تیز بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے دونوں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا، ماں ماں مجھے بہت تیز سردی لگ رہی ہے، یہ بارش کا پانی تو بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، کیا کروں بیٹا، اپنے پاس چھت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں تجھے اس کے نیچے چھپا لیتی، میں کیسے تجھے اس بارش سے بچاؤں۔ وہ اپنی ماں کے پاس کھڑا چلاتا، ماں مجھے بچا لو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تبھی گو ماتا کہنے لگی، چل تھوڑا آگے چلتے ہیں، کوئی چھایا مل جائے کسی مکان کی تو اپن وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آگے چلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا بھی تیزی سے اپنے گائے کے ساتھ اتنی بارش میں دوڑتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ دونوں کو ایک دکان دکھی، اس کے چھجے کے نیچے جا کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ پھر بھی وہ بوچھاٹ سے تو بھیگ ہی رہے تھے، پھر بھی وہ کہتا، ماں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے کہیں چھپا لو۔ ماں نے کہا، تو میرے پاس آ کر کھڑا ہو جا، میں تیرے آگے ہو جاتی ہوں، پھر بوچھاٹ میرے اوپر لگے گی، تیرے اوپر نہیں لگے گی، تو بچ جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹھنڈی کے مارے چھوٹے سے بچے کے دانت کھٹکھٹانے لگے، اسے بہت زور سے ٹھنڈی لگنے لگی۔ تبھی اچانک سے ایک گاڑی سامنے سے آئی اور وہ اسی دکان کی طرف آ گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے دیکھا گائے اور بچہ اس کی دکان کے یہاں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا، ابھی یہاں گوبر کر کے گندا کر دے گی، چل ہٹ یہاں سے۔ اس نے گائے اور بچے دونوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہ دونوں معصوم وہاں سے آگے نکل گئے۔ گائے کہنے لگی، ہمیں بڑا وہاں پہ کھڑا رہنے دیتا تو تیرا کیا چلا جاتا، میرا چھوٹا بچہ بارش میں بھیگ رہا ہے۔ یہ انسان کسی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھایا میں کھڑا بھی نہیں رہنے دے سکتے۔ میرے مالک نے مجھے نہیں بھگایا ہوتا تو آج میرے بچے کے سر پہ چھت ہوتی۔ میرا بچہ اور میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہے ایشور یہ برسات بند کر دو، نہیں تو ہمارے سر پر چھت دے دو۔ ایسے سوچتے ہوئے گائے اور بچہ دونوں آگے کی طرف جا رہے تھے، کہیں چھایا مل جائے۔ تبھی انہوں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا ہے، گائے کے لیے اپنا گھر۔ اس نے یہ دیکھا اور وہ اس کے دروازے پر جا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی، تیز تیز ماتھے سے مار مار کر گیٹ بجانے لگی۔ تبھی وہاں پر ایک گارڈ بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ایک گائے اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے گیٹ کھولا اور گائے اور بچے کو اندر کر لیا۔ گائے اندر پہنچ کر ٹین سیٹ کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گارڈ نے اپنے مالک کو بلایا۔ اس نے دیکھا آج ایک نئی گائے اپنے گھر آئی ہے۔ وہ گایوں کے لیے بہت سیوا کرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو ہی گایوں کا گھر بنا لیا ہے۔ جو بھی گائے بھٹکتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اسے رکھ لیتا ہے۔ وہ گائے اندر آ گئی۔ اس نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ٹھنڈ کے مارے بہت کانپ رہا ہے۔ نوکر سے اس نے ایک کپڑا منگایا اور بچے کو جلدی سے پوچھا اور اسے سوکھی جگہ میں بیٹھا دیا۔ گائے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی، کہنے لگی، ہے ایشور آپ نے میری پرارتھنا سن لی، دنیا کے سبھی گائے کے بچوں کو میرے بچے کی طرح ہی اپنی چھایا میں رکھنا۔ آج آپ نے میرے بچے کو چھایا دے کر بہت اچھا کیا، ورنہ وہ ٹھنڈ سے مر جاتا۔ وہ مالک نوکر سے کہنے لگا، گائے کے لیے کچھ کھانے کو لے آ۔ وہ جلدی سے گائے کے لیے ساندھی بنا کر لے آیا۔ گائے ساندھی کھانے لگی۔ بچہ کہنے لگا، ماں مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھلا دو۔ پر وہ چھوٹا سا تھا، ساندھی کیسے کھاتا، اس کے دانت بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا، بیٹا رک جا تو تھوڑی دیر، میں ساندھی کھا کر ابھی دودھ بناتی ہوں، پھر تو دودھ پی لینا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ بچے کو بھی بھوک لگی ہے، وہ بہت بھوکا لگ رہا ہے۔ اس نے نوکر سے ایک باٹل میں دودھ منگایا اور بچے کو پلا دیا۔ بچہ آرام سے اب سو گیا دودھ پی کر۔ وہ چین کی نیند سو رہا تھا۔ گائے اسی کے پاس بیٹھ گئی اور اسے اب بہت دیر تک یوں ہی دیکھتی رہی۔ اب گائے کے من میں سنتوش تھا، اس کے بچے کو چھایا مل گئی تھی۔
وہ اس آدمی کو کوٹی کوٹی دھنیہ کر رہی تھی جس نے اسے چھایا میں آنے دیا، ورنہ اس دکاندار نے تو اسے اپنے دکان کے یہاں بھی کھڑا نہیں ہونے دیا، اور یہ ویکتی تو اسے کھانا پانی سب کچھ دے رہا ہے، اس بار اس کا بھلا کرے۔ ایسی پرارتھنا کرتے کرتے گائے بھی سو گئی۔ اگلے دن صبح اس نے دیکھا گائے کا بچہ تھوڑا بیمار ہے۔ اس نے مالک کو آواز لگائی، ماں ماں۔ وہ آیا، دیکھنے لگا گائے کیوں اتنا چلا رہی ہے، کیا ہوا اسے؟ وہ بچے کو چاٹ رہی تھی۔ بچے کو دیکھا تو اسے بہت بخار تھا، شاید بارش میں بھیگنے سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی ہی فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے بچے کو انجیکشن لگایا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے تک ڈاکٹر وہیں بیٹھا رہا۔ بچے کا بخار اتر گیا، تب ڈاکٹر وہاں سے گیا۔ اب بچہ خطرے سے باہر تھا۔ یدی ڈاکٹر سے اسے علاج نہ ملتا تو گائے کا بچہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ گائے کتنا دکھی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے بچے کو پھر سے ہنستا کھیلتا دیکھ گائے خوش ہو رہی تھی۔ وہ اچھال مار مار کر سارے میدان میں کھیل رہا تھا۔ اب اس کے پاس چھایا، کھانا پانی سب کچھ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ ایشور سے کہہ رہی تھی، میری طرح ہی سبھی بچوں کو سرکشت رکھنا، کوئی بھی اس طرح پانی میں نہ بھیگے۔ برسات کا یہ موسم ہمارا جیون جینا بہت مشکل کر دیتا ہے۔ ایشور سب کا بھلا کرنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ برسات میں گایوں کا جیون بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سوچتے ہیں پشو ہی تو ہے، بارش میں بھیگتے رہیں گے کیا ہوگا، لیکن بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو کر کئی پشوؤں کی جان چلی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ کوئی بھی انہیں اپنے دروازے کے باہر تک بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ سوچتا ہے کہ ابھی گوبر کریں گے اور وہاں مکھیاں بیٹھیں گی جس سے ہمارا دروازہ خراب ہو جائے گا۔ انہیں چھایا میں 2 پل کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آج کے سمے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گائے یہاں بیٹھ جائے گی تو ان کی جگہ گندی ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اسے بھی چھایا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مکانوں سے بھری دنیا میں ان کے لیے کوئی سی جگہ نہیں بچی ہے جہاں وہ آسرے پا سکیں۔ جتنا ہو سکے گایوں کی سیوا کرنی چاہیے، انہیں آسرے دینا چاہیے۔ ان مالکوں کی طرح انہیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے یوں ہی سڑکوں پر، جیسے ان مالکوں نے اپنا دودھ کا مطلب نکل جانے کے بعد انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایسی ہی اور کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔